बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डीवा चढ़िए सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की आला तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम रज़ा। आज का हमारा टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज़ इंग्लिश क्लास 8th और पेज नंबर है, लेट मी चेक दैट, पेज नंबर है जी हमारा 117 117। और पोइम हमने पढ़नी है। पोइम से पहले मैं जो है ना वो पोएट एंड द पोइम, पोएट और पोइम का थोड़ा सा जो है ना वो तारफ़ देना चाहता हूँ, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उसके बाद फिर पोइम का जो है ना वो एक्चुअल सिस्टम जो है ना वो आपके, और उसका जो आकार है, उसका जो आहंग है, वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। द पोएट एंड द पोइम। एमिली डिकिंसन 1830 to 1886, an American mystic poet, is best known as an intensely private writer. एमिली डिकिंसन जो है 1830 में 1886 में से 1830 से 1886 तक एन अमेरिकन मिस्टिक पोइट, बड़ी जादुई जो है ना वो शायरा है। इज़ बेस्ट नोन, जानी जाती है एज एन इंटेंसली प्राइवेट राइटर, एक जो है वो प्राइवेट राइटर के तौर पर। आल्सो, अगरचे, शी रोट अबाउट 1800 पोइम्स, अगरचे उसने जो है ना 1800 से ज़ायद जो है ना वो नज़में लिखी हैं। येट ओनली अ फ्यू ऑफ देम, बल उनमें से सिर्फ चंद एक बार वो पब्लिश हुई हैं। ड्यूरिंग हर लाइफ, उसकी अपनी ज़िंदगी के अंदर है। हर यूनिक लिटरेरी स्टाइल, उसका जो है ना वो बेहतरीन लिखने का जो अंदाज़ है, इज़ रिकग्नाइज, पहचाना जाता है। बाई हर स्ट्रेंज यूज़ ऑफ कैपिटलाइजेशन का जो है ना वो अजीबोगरीब इस्तेमाल, मीटर का, एंड अनकन्वेंशनल सेंटेंस स्ट्रक्चर कि रियल जो है ना वो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उससे हट के अनकन्वेंशनल जो है ना वो स्ट्रक्चर यूज़ करती है। मीटर जो होता है शायरी का, उसको बड़े बेहतरीन अंदाज से उसके अंदर जो है ना वो यूज़ ऑफ कैपिटलाइजेशन बड़े खूबसूरत अंदाज से यूज़ करती है, और जिसकी वजह से उसकी जो है ना वो ये इम्पॉर्टेंट जो है ना वो फैक्टर है। अभी हम जो है ना वो आगे सुनिएगा। लाइक हर अदर पोइम्स, उसकी बाकी पोइम्स की तरह, लाइक हर अदर पोइम्स, उसकी बाकी पोइम्स की तरह, एमिली डिकिंसन एक्सप्रेस करती है अ स्ट्रेंज आइडिया, एक स्ट्रेंज आइडिया, इन सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट, इज आइडिया इन सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट, जो कि जो है ना स्वीटेस्ट जो है वो काउंट की जाती है। शी थिंक्स, वो सोचती है, दैट द पर्सन हु लैक्स और डज नॉट हैव समथिंग अंडरस्टैंड, कि शी थिंक्स, वो सोचती है, दैट द पर्सन के जो आदमी है वो लैक्स, जिसमें कमियां हैं, और डज नॉट हैव समथिंग अंडरस्टैंड्स, जो कुछ नहीं समझता है। इट बेटर्स, वो बेहतर है, देन द पर्सन, एक ऐसे से, हु पोजेसेस इट, कि जिसके पास जो है ना वो चीज़ें होती हैं, यानी जिसके पास कमी है ना उसके पास खोने को कुछ नहीं है, इसको यूँ समझिएगा। और जिसके पास जो है ना वो पैसे हैं, तो वो हर वक्त इस टेंशन में रहता है कि उसके पास जो कुछ है वो लुट जाएगा, वो गुम हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, उसे तकलीफ़ होगी। तो इस तरह के सारे मामलात जो हैं वो यहाँ पर जो है ना वो डिटेल में जो है वो बयान किए गए हैं। अकॉर्डिंग टू आर, उसके मुताबिक, द लूज़र, जो खो देने वाला है, नोज़, जानता है, द रियल वैल्यू, बेहतरीन कीमत, ऑफ द विक्ट्री, जीत की, फ़तेह का जश्न, फ़तेह की हकीकत जो है ना वो ज़्यादा बेहतर जानता है जो हार जाता है। शी मेक्स अ कंपैरिजन, उसने एक जो है ना वो तनकीदी सिलसिला किया है, ऑफ सक्सेस का, विद नेक्टर, जूस का, एंड लेज, स्ट्रेस, और जो है वो जिसके ऊपर जो है वो होती है बहुत ज़्यादा जो है वो तनाव होता है, ऑन द रिलेशन ऑफ नीड एंड इम्पोर्टेंस, जो कि ज़रूरत के और अहमियत के ताल्लुक़ को वाज़े करता है। इट इज़ सेड, ये कहा जाता है, सक्सेस विद नेक्टर जो है ना बुनियादी तौर पे यहाँ पे जो है वो फ्रेजर वर्ब के तौर पे भी जो है ना वो यूज़ हो सकता है। तो आगे एक दफ़ा इसको जो है वो कर लें, फिर इसकी तरफ जो है ना आते हैं। इट इज़ सेड, ये कहा जाता है, दैट पीपल टेंड
ٹو ڈیزائر تھنگز کہ لوگ جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے نا وہ اپناتے ہیں یا ان کو جو ہے نا وہ ٹینڈ کرتے ہیں مور ایکیوٹلی زیادہ بہتر طریقے سے وین دے ڈو ناٹ ہیو دیم جب ان کو نہیں ان کے پاس ہوتی. یعنی اس کا آپ مزید آسان کر لیجئے کہ لوگ اس وقت چیزوں کو زیادہ استعمال کرتے ہیں جب وہ چیزیں ان کے پاس نہیں ہوتی، استعمال نہیں، چیزوں کا زیادہ احساس کرتے ہیں جب وہ چیزیں ان کے پاس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. شی میکس اے کمپیریزن، وہ جو ہے وہ اس نے اینڈ امپورٹنس اٹ از سیڈ، وہ جو ہے نا وہ سلائڈ کے اندر لائن چینج ہو گئی تھی. اٹ از سیڈ، یہ کہا جاتا ہے دیٹ پیپل ٹینڈ کہ لوگ جو ہے وہ زیادہ محسوس کرتے ہیں ٹو ڈیزائر خواہش کی تھنگس چیزوں کی مور ایکوریٹلی بہترین یا زیادہ طریقے سے وین دے ڈو ناٹ ہیو دیم جب وہ ان کے پاس نہیں ہوتی. شی ہیز بیوٹیفلی ایکسپریسڈ دا آئیڈیا، اس نے اس آئیڈیا کو بڑے بہتر انداز سے، بڑی ڈیٹیل میں اور بڑے ہی خوبصورت انداز سے جو ہے نا وہ بیان کیا ہے. تو ابھی ہم اس کی جو ہے نا وہ نظم کو پڑھنے جا رہے ہیں جی. پہلے لیکچرنگ سٹوری کے طور پہ آپ اگر اس کو دیکھیں ڈیٹیل میں، اگر آپ اس کو دیکھیں، یہ جو آپ کو لیکچرنگ سٹوری کے اندر یہ جو پکچر نظر آ رہی ہے تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک شخص وہاں سے گزر رہا ہے اور نیچے لوگ جو ہے نا وہ سنتری نیچے جو ہے نا وہ کچھ کھڑے ہیں. تو آپ پہلے ٹائٹل کو جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں جی. سکسیس از کاؤنٹڈ سویٹسٹ، کامیابی جو ہوتی ہے وہ کاؤنٹڈ سویٹسٹ ہے، گنی چنی جو ہے نا وہ مٹھاس ہے یا گنا چنا جو ہے نا وہ. تو اب یہی اس کا جو ہے نا وہ مین جو اس کا ہے انترا یا اس کا جو مین سٹارٹ یعنی کہ فرسٹ رائم ہے وہ بھی یہی ہے. سکسیس از کاؤنٹڈ سویٹسٹ، سکسیس کامیابی جو ہوتی ہے وہ گنی ہوئی گنتی کے جو ہے نا وہ لمحات ہوتے ہیں، خوشی کے، مٹھاس کے، خوبصورتی کے، اچھائی کے، بہتری کے. دوز ہو نیئر سکسیڈ، جو اس قدر قریب ہوتے ہیں کامیاب ہونے کے، جو قریب ہوتے ہیں کامیاب ہونے کے، ٹو کمپریہینڈ اے نیکٹر، کہ وہ جوس نکال سکیں، ریکوائرز سورسٹ نیڈ، وہ ان کی سب سے قیمتی ترین جو ہے نا وہ ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ اگر جوس بھی بنانا چاہتے ہیں نا تو آپ سب سے پہلے چیزیں لا کے رکھتے ہیں، چیزیں لا کے رکھنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، اس کو بہتر انداز سے جو ہے نا وہ آپ جو ہے وہ جب اس میں سے جوس نکالتے ہیں تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو مزید ہم جو ہے نا وہ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ جی سورسٹ نیڈ، سورسٹ کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا مزید جو ہے نا وہ اسٹڈی کر لیتے ہیں کہ سورسٹ کا مطلب جو ہے نا وہ یہاں پہ ایکچول وہ کیا یوز کرنا چاہ رہی ہے. تو اس کو بھی جو ہے نا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہمیں جو ہے نا وہ یہ چیز مزید جسٹیفائی ہو جائے گی. سورسٹ، SOREST، سورسٹ زخم کو بھی کہتے ہیں. ریکوائرز سورسٹ نیڈ، کہ جو زخم ہوتا ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، اسے بھی بھرنے کے لیے بہترین انداز سے خوبصورتی کی جو ہے نا وہ ضرورت ہوتی ہے. اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی جب آپ اس کو احتیاط کی، اسے نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے. خوبصورت ہونے کے لیے خوبصورتی کو سنبھالنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اس کا ایک معنی یہ بھی جو ہے نا وہ بن رہا ہے. ناٹ ون آف آل دا پرپل ہوسٹ، سارے کے سارے جو ہے ارغوانی مہمان نہیں ہوتے. ہو ٹک دا فلیج ٹوڈے، کہ جو آج کے دن جو ہے نا وہ جھنڈا اٹھا لیں. کین ٹیل دا ڈیفینیشن، اور جو ڈیفینیشن دیتے ہیں، جو اصطلاحیں بیان کرتے ہیں، جو اصطلاحی معنی دیتے ہیں، جو اصطلاحات دیتے ہیں کہ ایک جھنڈا اٹھانے والا جو ہے وہ کس قدر تکلیف میں وہاں تک پہنچتا ہے اور پھر جھنڈا لہراتا ہے اور پھر فتح کی جو ہے نا وہ امید آتی ہے اور پھر فتح کا جشن مناتا ہے. کین ٹیل دا ڈیفینیشن، وہی وہ اس کی بتا سکتا ہے حقیقت. کوئی اور ارغوانی پھولوں والا یا ارغوانی ہوسٹ نہیں بتا سکتا. جس سبز بندے نے جھنڈا پکڑا ہوا تھا اور وہ جھنڈا جا کے لہراتا ہے، وہی بہتر انداز سے بتا سکتا ہے کین ٹیل دا ڈیفینیشن، کہ اس کی اصطلاح یا اس کی حقیقت کیا ہے. سو کلیئر، اتنا ہی واضح انداز سے، آف وکٹری یعنی کہ فتح کی. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں جو ہے نا وہ رائٹر نے یہ ساری چیز جو ہے وہ بتائی ہیں.
ایز ہی ڈیفیٹڈ ڈائنگ، جیسے کہ وہ مرتے ہوئے جب ہار جاتا ہے تو وہ مطلب جو ہے نا وہ زوال کی طرف جاتا ہے. آن ہوز فاربیڈن ایئر، ہوز فاربیڈن ایئر، کون اس کو روک کر یا اس کے وہ اپنے کانوں کو روک دیتا ہے. آن ہوز، جس کے اوپر وہ اپنے کانوں کو روک دیتا ہے. دا ڈسٹنٹ اسٹرینز آف ٹرمف، خوشی کے بجتے ہوئے نکاروں کی جو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں ان کو وہ اپنے کان میں داخل ہونے سے روک دیتا ہے. برسٹ ایگونائزڈ اینڈ کلیئر، اور وہ اس اپنی جو غرور ہوتا ہے یا ایگنی جو ہوتی ہے اس کے اندر، وہ جتنا بھی ہوتا ہے اس کو برسٹ کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے اور سارا کچھ واضح اور کلیئر کر دیتا ہے. اس کے اندر جو ہے نا چونکہ کیپٹلائزیشن بہت زیادہ یوز ہوئی ہے، پھر میٹر کا جو ہے نا بہت زیادہ دھیان رکھا گیا. فار ایگزامپل میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ یہ دیکھیں سویٹسٹ ہے نا، ٹھیک ہے، اب کاؤنٹڈ کو اس نے سکسیڈ کے ساتھ جوڑ دیا ہے، سویٹسٹ کو اس نے سکسیس کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اس کے بعد نیئر کو اس نے نیکٹر کے ساتھ جوڑ دیا ہے، نیڈ کو اس نے نیچے جا کے جو ہے نا وہ، یا نیڈ کو اس نے پیچھے کمپریہینڈ کے ساتھ جوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ میٹر کے اندر ایسے جو ہے نا وہ پوئٹری کو لے کے چل رہی ہے. اور نیچے ڈیفینیشن ہے، پھر ڈیفیٹڈ ہے، پھر ڈائنگ کو جو ہے نا وہ ڈائی یا ہی کو اس نے ایئر کے ساتھ جو ہے نا جوڑ دیا، ٹرائمف کو اس نے ایگونائز کے ساتھ. تو یہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ان ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو ڈیئر واچر، ڈیئر سبسکرائبر، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں، یہ 117 نمبر پیج کا لیکچر کمپلیٹ ہوا. نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور. لیٹ می گو ناؤ اینڈ سے ود می ڈو سم تھنگ مور فار ہیومینٹی. بائے بائے.